إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ رسول جس نے ساری بشریت کو، انسانیت کو، دنیا والوں کو تاریکی، اندھیروں، ضلالت، گمراہی سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لائے. ایسے رسول پر کیوں درود و سلام ہم نہ بھیجیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا اور قیامت تک آنے والوں کے لیے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین اعظام پر. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 جمعے میں ہم نے کچھ باتیں ایسی سنتوں کے تعلق سے سنی جو ہماری زندگیوں سے اٹھ چکی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان سنتوں کو آپ نے اپنے دل میں بٹھایا ہوگا. ایک آدھ سنت پر بھی اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور میری جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اور اس سے پہلے کچھ چیزیں جو جاننے کی ہوتی ہیں سنت کے معاملے میں، وہ چیزیں ہیں جو ہم جاننا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، کچھ اہم سنتیں ہوتی ہیں جو میرے اس بحث سے چھوٹ گئی تھی. میں نے چاہا کہ پہلے ہم ان سنتوں کو سن لیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت بڑی عظیم ہوتی ہے. کبھی ایک سنت کے چھوڑ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں زندگی سے اٹھ جاتی ہیں. انہی سنتوں میں سے کہا گیا سنت التأمین خلف الامام جہرن، سنت التأمین خلف الامام جہرن. امام نماز پڑھا رہا ہو تو امام کے پیچھے زور سے آمین بولنا، یہ سنت ہے. وَلَضَّالِّينَ جب امام کہے، اس لیے کہ امام الائمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی زور سے آمین بولتے تھے اور صحابہ کرام بھی بولتے تھے. کہا کہ اس سے کیا ملے گا؟ کہا کہ پچھلے گزشتہ تمام گناہ آپ کے اور میرے معاف ہو جائیں گے. کیا بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آمین بولو، کہ امام آمین کہتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں. ان دونوں کی آمین سے تمہاری آمین مل جاتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس زور سے ہم آمین کہتے فارتج المسجد، مسجد گونج اٹھتی تھی، مسجد گونج اڑتی تھی. یہ سنت مبارکہ ہے جو زندگیوں سے چھوٹتی جا رہی ہے. کہاں جہاں کم از کم بولنے کا موقع ہے جن مسجدوں میں، وہاں تو بول لے، وہاں تو کم از کم ہم آمین بول لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیں. غفر له ما تقدم من ذنبه، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ کی روایت ہے کہ امام جب آمین ولضالین کہے اور امام بھی آمین کہے، امام بھی آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پتہ نہیں زندگی میں کیسے کیسے گناہ آپ نے کیے ہیں اور ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس کی کوشش کریں. اور اسی طرح کہا سنت السلام علی الصبیان، آپ جا رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، گھر کے بچے ہیں، پڑوس کے بچے ہیں، مسلمان بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان کو سلام کرنا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے تھے.
بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے. بچوں کو سلام کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بچے اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں آ جاتے ہیں, حادثوں سے بچ جاتے ہیں, گرتے پڑتے بچ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو ہمارے لیے چھوڑا ہے. اس حدیث کے راوی کہتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی, شعبہ ان یسار, یہ حدیث کو روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں شعبہ بن یسار بچوں کو سلام کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے ثابت البنانی سے سنا کہ انہوں نے کہا وہ بچوں کو سلام کرتے تھے. ثابت البنانی نے حضرت انس سے سنا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بچوں کو سلام کرتے تھے. جس نے حدیث روایت کی کہ کہا کہ بچوں کو سلام کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے. کیا سنت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو دماغ میں رکھتے ہیں کہ میں اپنے پوتے کو سلام کروں, میں اپنے نواسے کو سلام کروں, ان کے دل میں سلام کی قدر پیدا ہو اور وہ بھی سوچیں کہ سلام کی کیا برکتیں ہیں, کیا خیرات ہیں, اور بچے امن میں رہتے ہیں. آدمی جب اپنے بچوں پر سلام کرتا ہے, پڑوس کے بچوں پر سلام کرتا ہے, تو بچے امن میں رہتے ہیں. اس سنت کا لحاظ کیا جائے. اسی طرح کہا سنت متابعت الامام فی ای حالت یکون. مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے, لوگ نماز کے لیے آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ امام سجدے میں ہیں یا امام رکوع میں ہیں, تو بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب جب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو ہم جا کر جوائن ہو جائیں گے. کہا کہ یہ سنت نہیں. سنت یہ ہے کہ امام جس حالت میں ہو آپ کو اسی حالت میں جا کر اس سے ملنا ہے. اس کا خیال رکھیے. ہمارے بہت سارے لوگوں میں عادت ہے کہ امام جب تک اٹھ کر کھڑے نہ ہو جاتے, سارے لوگ اٹھ کر کھڑے نہیں ہو جاتے, یا تو آستین صاف کریں گے یا گھڑی پہنیں گے, کچھ بھی کریں گے, لیکن انتظار کریں گے کہ امام صاحب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو ہم جوائن کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, انما جعل الامام لیتم بہ. امام اس لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ ان کی اتباع کریں. جب وہ رکوع کریں تو آپ رکوع کریں, جب وہ سجدہ کریں تو آپ سجدہ کریں, اور جس حالت میں امام ہیں اور جب آپ مسجد میں پہنچتے ہیں بالکل آپ اسی حالت میں امام کے ساتھ جوائن ہو جائیں, امام کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیں. پتہ نہیں آپ انتظار میں ہیں کہ امام صاحب رکوع سجدے سے اٹھیں گے تو پھر ہم جائیں گے, جب قیام میں آ جائیں گے تو ہم توڑیں گے. پتہ نہیں کہ آپ کی زندگی کی ضمانت کیا ہے, میری زندگی کی ضمانت کیا ہے. اگر آپ نماز میں شامل ہو جائیں گے, اگر اس حالت میں موت کا فرشتہ آ جائے تو کم از کم نماز کی حالت میں وفات ہوتی ہے. تو یہ عادت ہے جو بہت سارے لوگوں کی, اس میں کوتاہی ہوتی ہے. اور سنت یہ ہے کہ امام جس حالت میں ہے اس حالت میں امام کو پا لیا جائے. اسی طرح سنت اطالت الجلوس بین السجدتین, ایک سنت ہے نماز کی حالت میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اللہ اللہ میرے بھائیوں بزرگوں, بہت سارے ایسے مساجد ہیں جہاں دو سجدوں کے درمیان اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ کم از کم آدمی دعا کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیاری پیاری دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں رب اللہم رب اغفر لی, یا رب اغفر لی, رب اغفر لی, رب اغفر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا, اے میرے رب مجھے بخش دے, اے میرے رب مجھے بخش دے, اے میرے رب مجھے بخش دے. دو سجدوں کے درمیان ایک سجدے سے اٹھ کر جب آپ دوسرے سجدے میں جانا چاہتے ہیں, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بھی دعا کی, اللہم ارحم, جسے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, ورحمنی, اے اللہ میرے اوپر رحم فرما, وجبرنی ورزقنی وہدینی وعافینی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ مجھے عافیت دے دے, یا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے دے. دوستو عزیزو, پردہ نشین خواتین, ماں اور بہنوں, اگر ہم ہر دو رکعت کے بیچ, ہر دو سجدوں کے بیچ میں یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو محتاج بنائے گا, کبھی کسی کی روزی روٹی برکت سے خالی ہوگی. ہر دو سجدوں کے بیچ میں آپ اللہ سے دعا کریں, ورزقنی, اے اللہ مجھے رزق دے. کتنے خوش نصیب بندے ہیں, کتنے جنتی ہیں جن کو دو سجدوں کے بیچ میں دعا پڑھنے کی توفیق ملتی. اللہم اغفر لی, میرے پیارے نبی نے دعا کی,
کہا اے اللہ مجھے عافیت دے دے، میرے بدن میں عافیت دے دے، وعافنی وارزقنی واجبرنی واہدنی. اللہ کے نبی ہیں اور اپنی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، پھر ہم اور آپ کی بات کیا ہے. اور اسی طرح کہا کتاب الوصیہ، کہا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی وصیت لکھ کے رکھے، وصیت لکھ کے رکھے. وصیت کہتے ہیں ول جسے کہتے ہیں آدمی لکھتا ہے کہ میرے بعد فلاں کا قرضہ ادا کر دیا جائے، فلاں کو اتنا میرے مال میں سے اتنا صدقہ کر دیا جائے، فلاں کو اتنا دے دیا جائے. جو ویل نامہ جو لکھتا ہے، ویل جو لکھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر کسی سے کہیں کہ کیا آپ نے وصیت لکھ دی، تو وہ کہیں گے کہ کیا میں سکرات میں ہوں، کیا میں مر رہا ہوں کہ میں ویل لکھ لوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہا، جیسے نفس المؤمن معلقۃ کہا کہ کوئی شخص 2 راتیں ایسے نہ گزارے کہ اس کی وصیت نہ لکھی ہوئی ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا، میں نے وصیت لکھ دی، وصیت لکھ دی. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر وصیت کے مر جاتا ہے، کتنے لوگوں کی امانتیں قرضیں اس کے اوپر رہ جاتی ہیں اور اس کی روح لٹکتی رہتی ہے کہ قرض باقی ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے. کتنوں کی امانتیں باقی رہ گئی، کتنوں کے حقوق باقی رہ گئے. اس حالت میں علماء کہتے ہیں کہ وصیت لکھنا اس پر واجب ہے، ضروری ہے. کسی سے اس نے کوئی قرضہ لیا ہے، کسی یتیم کا حق اس کے ذمے ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ وصیت لکھ لے. وصیت لکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے. اسی طرح سنت لعق الاصابع والقصع، کہا کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو رزق کا احترام یہ ہے اور رزق کا شکرانہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو نہ پوچھو نہ دھو لو اس سے پہلے کہ تم انگلیوں کو چاٹ نہ لو. اللہ، کتنے ہیں ایسے کلچر، ایسی تہذیبیں ہمارے سامنے ہیں. سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہیں یا شادی میں ہیں، اگر میں انگلی چاٹوں تو پتہ نہیں سامنے والا کیا سوچے گا. لیکن میں نے دیکھا بڑے بڑے ماشاءاللہ لوگ جو اصحاب علم ہیں یا معمولی پڑھے لکھے لوگ ہیں، دعوت میں بیٹھ کر ماشاءاللہ بڑے مزے سے انگلی چوس یہ کر رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں. بولے اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ برتن آدمی صاف کر لے، انگلی کو آدمی منہ میں. کہا اگر وہ چاٹ نہ سکے اپنی انگلی تو کسی اور سے چٹوا دے. کہا کہ یہ سنت ہے، کم از کم آدمی انگلی پر جو کھانا لگا ہے، جیسے کہا کہ سنت ہے کہ آدمی چاٹ لے، اس میں شرمائے نہیں کہ سامنے والا پتہ نہیں کیا تصور کرے گا، کیا سوچے گا. کچھ بھی سوچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لوگ جو سنت سے اعراض کرتے ہیں، سنت کو چھوڑتے ہیں، اسی چکر میں پھنس کر چھوڑتے ہیں کہ میں سنت پر عمل کروں گا تو پتہ نہیں سامنے والا کیا سوچے گا، میں داڑھی رکھ لوں گا تو پتہ نہیں معاشرے میں کیا ہو جاؤں گا. یہ ساری چیزیں ہیں آدمی کو سنت میں رکاوٹ بنتی ہیں. اسی طرح میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ایک سنت ہے جو ہم سے چھوٹی جا رہی ہے، وہ ہے سنت الاستغفار، سنت کثرت الاستغفار فی المجلس. آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقد کہتے ہیں کہ ہم نعد فی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہم سنتے تھے. ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہم گنا کرتے تھے کہ کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ پڑھ لیا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما. مجلس کے آداب یہ ہیں اور سنت یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار چاہے، بار بار استغفار مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ اللہ معاف فرما دے. کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظریں بندوں پر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے. اب رات رات نہ رہا، دن دن نہ رہی، اور دن میں بھی ایسا لگتا ہے، رات میں بھی ایسا لگتا ہے کہ دن ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اپنی جگہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات میں جب سورج غروب ہو جائے،
رات ایک طرف سے پھیلنے لگے اور دن سمٹ جائے تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر مت بھیجو. یہ حدیث ہے, حدیث صحیح ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہا کہ کفوا صبیانکم, اپنے بچوں کو روک لو جب تک رات تھوڑا پھیل نہ جائے. یعنی ابھی رات پھیل رہی ہے, سورج غروب ہو چکا ہے, اور تھوڑا بہت چھوٹے بچوں کے لیے, اور جو لوگ مسجد میں ہیں مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے. لیکن حدیث کی افادیت اپنی جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ وقت ایسا ہے جب شیطان اپنی فوجوں کو پھیلاتا ہے. شیطان بڑی کثرت سے پھیلتے ہیں. کہا کہ ایسے موقع پر بچوں کو باہر نہ بھیجو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم ہانڈی پر ڈھکن ڈالو تو کہو بسم اللہ, شیطان اس کو نہیں کھولتا. دروازہ بند کرو تو بولو بسم اللہ, اللہ تعالیٰ اس بند دروازے کو نہیں کھولتا جسے بسم اللہ کہہ کر بند کیا جائے. اور کہا کہ اپنے برتنوں کو ڈھک کے رہو. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کتنی خواتین ہیں, کتنی بہنیں ہیں جو اس کا لحاظ کرتی ہیں کہ گھروں میں اس کا لحاظ کیا جائے, بسم اللہ کہہ کر ڈھکن بند کیا جائے اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کیا جائے. اس لیے کہ شیاطین آنکھوں کو نظر نہیں آتے, انسان تو نظر آتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی جگہ ہے. اسی طرح بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, پردہ نشین خواتین, ماں اور بہنوں, سنت عند رؤیت الشیء الجمیل. دنیا میں ہم اور آپ جیتے ہیں, بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کو نظر آتی ہیں. اچانک کسی کی بلڈنگ نظر آئی اور اچانک کسی کی کار نظر آئی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسی چیزیں دیکھتے تو کہتے آخرت کی دولت سب سے بڑھ کر ہے, آخرت سب سے, ان العیش, کہا کہ زندگی تو اصل زندگی آخرت کی زندگی. یہ سنت اس لیے بتائی گئی کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی غلط نہ ہو, حرام کے ذریعے کمانے کا ذریعہ پیدا نہ ہو, خیال پیدا نہ ہو ہم بھی کمائیں گے کہ جیسے بھی ہو کمائیں گے, مال مفضل بے رحم, جیسے بھی آئے مال ہم کمائیں گے, حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ ہو. لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسی چیزیں دیکھتے تو کہتے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی تو بس ایسے ہی ختم ہو جانے والی ہے, آدمی اس کا لحاظ کرے. اسی طرح سنت السلام علی من عرف ومن لم تعرف. دوستو, عزیزو, پردہ نشین خواتین, ماں اور بہنوں, جو باتیں میں نے نوٹ کی ہیں آپ اپنے دل سے پوچھئے. سب سے بہترین مفتی آدمی کا دل ہوتا ہے. آپ کو ہمارے معاشرے میں بتلائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو کہا کہ سب سے بہترین اسلام یہ ہے ان کہ تم جس کو پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو, جس کو نہ پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو. آج لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی جماعت کا آدمی ہے, اپنے حلقے کا آدمی ہے تو لوگ اسے سلام کرتے ہیں, اگر انجانا نظر آئے تو کچھ بھی کریں گے لیکن سلام نہیں کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم علی من عرف ومن لم تعرف, تم اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے ہو. یہی بہترین اسلام ہے, یہی بہترین اسلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے. سنت احتساب النفقۃ علی الاہل, یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کبھی اپنے آپ کو بوجھ سمجھتا ہے. آدمی محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے اور پسینہ بہاتا ہے, بڑی محنت اور مزدوری سے لا کر اپنے گھر میں اناج بھرتا ہے, اسٹور میں سے اناج خریدتا ہے. اور کہا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی یہ اللہ کے لیے سمجھے کہ میں اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے بیوی کو پالنے کی, بچوں کو پالنے کی, میں وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہو صدقہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے لیے جو راشن ڈالتے ہو, جو اناج ڈالتے ہو, وہ بھی صدقہ ہوگا. اللہ گویا اپنے بیوی بچوں کو کھلایا, وہ بھی کیا ہوا, اللہ نے اس پر صدقے کا ثواب دیا. بس اتنی سی بات ہے کہ اپنی نیت ٹھیک کر لی جائے, اپنی نیت اچھی کر لی جائے. کتنے لوگ ہیں اپنے بیوی بچوں کو پالنا بوجھ سمجھتے ہیں,
ارے کیا اتنی محنت کر رہا ہوں. کہا کہہ رہے محنت آپ کر رہے ہیں, بیوی بچوں کو پال رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم نے اللہ احتساب کی نیت سے, ثواب کی نیت سے پالا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیسے کو بھی آپ کے لیے صدقے کا اجر بنا دیتے ہیں. اتنا پیسہ آپ نے صدقہ کیا. اللہ تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اسی طرح سنت کفالت الیتیم, یتیم بچوں کو پالنا یہ سنت رہی ہے. مدرسوں میں بہت ساری جگہوں پر یتیم بچے پڑھتے ہیں. آپ کی دولت اپنے بچوں پر خرچ ہوتی ہے, اپنے اہل و عیال پر خرچ ہوتی ہے. کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں یتیم بچے بھی رہتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچوں کو بھی پالتے تھے, خود کفالت نہیں کی, اور کہہ دیا انا وکافر الیتیم کہاتین, میں اور یتیم بچے کو پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. یہ 2 انگلیاں جیسے پاس پاس ہیں, بالکل ویسے میں اور وہ یتیم بچے کا پالنے والا دونوں بالکل قریب ہوں گے. تو کوشش کیجیے کبھی آپ کے دل کے کسی نہا خانے میں یہ ارادہ پیدا ہو کہ میں بھی کسی یتیم بچے کی کفالت برداشت کروں, اس کے اخراجات برداشت کروں. جہاں بچے پڑھتے ہیں, جہاں بچے قرآن سیکھتے ہیں, اس ایک یتیم بچے کی میں خرچ برداشت کروں, تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. سنت معاونت الاہل فی اعمال المنزل, یہ بڑی سنت رہی ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگ پوچھتے ہیں, اے ماں, اے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کأن یکون فی محنت اہلی. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہو, وہ گھر میں ہوتے تو میرے ساتھ گھر کا کام کاج کرتے. میں جھاڑو دیتی تو کبھی وہ جھاڑو دے لیتے, کبھی پھٹے کپڑوں کو ہم سی لیتے, اور اللہ اکبر کی اذان آتی تو مسجد کے لیے چلے جاتے, مسجد کے لیے چلے جاتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہت ساری سنتیں ہم نے کہیں, لیکن یہ بھی سنت ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو گھر کے کام کاج میں اپنی بیوی کو سپورٹ کرتے ہیں, ان بیوی کا ساتھ دیتے ہیں. کتنی عورتیں اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہیں گھر کا کام کرتے کرتے بیمار ہو جاتی ہیں, لیکن بیچارے یہ شوہر کے دل پر ایک کبھی خیال پیدا نہیں ہوا کہ بیچاری اتنی تکلیف اٹھاتی ہے, اس کے لیے ہم بھی کچھ کریں. اللہ کے نبی نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیا, تو ہم کیوں نہ کریں؟ عبادتوں میں اپنی جگہ سنت ہے, نماز میں اپنی جگہ سنت ہے, لیکن اسی لیے کہا کہ تم میں کہوں گا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی بیوی کہتے کہ بہترین ہے, جس کی بیوی کہتے کہ بہترین ہے. تو آپ اور ہم یہ کوشش کریں کہ گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائیں اور اس کا ساتھ دیں, تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پوری ہو. اسی طرح کہا کہ ایک اور سنت ہمارے ساتھ ہے, سنت وضع الید علی موضع الالم. کہا کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے, جسم میں کہیں درد ہے, جسم میں کہیں دکھتا ہے, جسم میں کہیں بیماری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت صحیح حدیث میں ثابت ہے. کہتے ہیں عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, یہ طریقہ ہے, یہ عادت ہے کہ جب جسم میں کہیں تکلیف ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو وہاں رکھتے, سیدھے ہاتھ کو تکلیف کی جگہ پر رکھتے, بسم اللہ 3 ٹائم بولتے, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 بار کہتے, اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا کرتے, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 ٹائمز وہ دعا پڑھتے, اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو یہ دعا بتلائی. جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب سے اسلام لایا ہوں مجھے فلاں جگہ درد ہے, بہت درد ہوتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ دعا پڑھا اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوا نسخہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں، ہمارے آواز سننے والی بہنوں میں سے کتنے ہیں جو اس سنت کو اپنائیں گے اور یقین رکھیں گے کہ میرے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، میرے نبی نے جو کہا صحیح کہا، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو شفا دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق مصدوق کی تعریف کی۔ تو آپ اور ہم کوشش کریں کہ اس دعا کو پڑھیں کہ 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ، اور اسی طرح آخری سنت ہمارے پاس اور بھی ہے، ہم بتائیں گے۔ سنت عدم عیب الطعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے بیٹھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، پسند آیا تو کھا لیا، پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، پسند آیا تو کھا لیا، پسند نہیں آیا تو چھوڑ لیا۔ ہم آپ اور ہم، یہ کچھ سنتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ایک سنت پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے خیرات اور برکات کو ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے لیے ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں، جو قرض دار ہیں، جو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے قرضوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم میں جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کے خبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین ان کی خبروں پر رحمت کی بارش فرما۔ اے اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔